الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کفا بالموت واعظا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی ربیع الاول کے اندر اس کائنات نے سب سے بڑی خوشی کو دیکھا، اور اسی ربیع الاول کے اندر کائنات نے سب سے بڑے صدمے کو دیکھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جب انتقال کی خبر پہنچی صحابہ تک، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوئے تو کپڑے کو پیچھے کیا اور ماتھے کو چوما اور آنکھوں میں آنسو، اور روتے ہوئے کہا کہ آپ کی زندگی بھی بڑی مبارک، آپ کی موت بھی بڑی مبارک۔ باہر آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور انتقال کر گئے تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جو کہے گا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ تلوار لے کے کھڑے ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جب تشریف لائے تو لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ حضور انتقال فرما چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اب اس موقع پہ امت کو سنبھالنا صدیق اکبر کا کام تھا۔ سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی آپے سے باہر ہو چکے تھے اور تلوار پکڑ کے کھڑے ہیں، جو یہ کہے گا کہ وہ فوت ہو گئے میں سر قلم کر دوں۔ فما من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کرتا ہے ان کو پوچھتا ہے تو وہ بھئی فوت ہو چکے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ایسا حی ہے کہ جس کو کبھی بھی موت نہیں آنی۔ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم وما محمد الا رسول، کہ حضور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بڑے انبیاء دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ افإن مات، افإن مات، بیٹا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں گے آپ میرا بیٹا؟ ہاں ٹھہر جاؤ ٹھہر۔ افإن مات، اگر حضور دنیا سے چلے جائیں، ماتا موت سے ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، او قتلا، یا قتل کر دی جائے، شہید کر، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وما محمد الا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے بہت سارے انبیاء، بلکہ سارے انبیاء گزر چکے ہیں، بہت سارے نہیں، رسول گزر چکے سارے۔ افإن مات، جیسے بقیہ انبیاء گئے حضور نے بھی تشریف لے جانا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کانت الدنیا تدوم لأحد، بلکہ صحابہ کہتے ہیں لو کانت الدنیا تدوم لأحد، اگر دنیا کا دائمی رہنا کسی کے لیے ہوتا تو لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، تو حضور سب سے زیادہ افضل اور اس کے
مستحق تھے کہ ان کو یہ موقع دیا جاتا، جب دنیا میں دائمی رہنا ہے ہی نہیں کسی کے۔ تو یہ آیت پڑھی قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی سارے رسول جا چکے ہیں۔ افإن مات، اگر حضور کو موت آ جائے، او قتلا، یا شہید کر دیا، قتل سے مراد قتل شہید، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے کفر کی طرف؟ ومن ینقلب، اور جو لوٹ جائے، واپس چلا جائے دار اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلا جائے، علی عقبیہ، واپس چلا جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا وہ۔ یہ آیت پڑھی تو عمر جیسی مضبوط اعصاب والی شخصیت، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی اور یوں سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ رہے، تلوار چھوٹی اور ٹانگوں میں جان نہیں رہی، نیچے گر پڑے، صدمہ بھی، اور یہ سن کے کہ واقعی یہ معاملہ ہو چکا ہے تو برداشت نہیں ہو سکا، نیچے گر پڑے۔ اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، اس میں سے چونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ صحابہ کے واقعات سے ہماری کیسے رہنمائی ہو، تو اس واقعے سے دو چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے، ایک آج عرض کریں گے، ایک اگلی دفعہ عرض کریں گے۔ ایسے آج کا وقت بھی پورا ہو چکا، لگتا ہے دونوں ہی اگلی دفعہ عرض کرنی پڑیں گی۔ ایک تو موت کی حقیقت، کہ صحابہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ موت ایک اٹل چیز ہے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور دوسری چیز ملتی ہے صبر اور استقامت۔ موت کے اوپر کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کی تقریباً 70 آیات ہیں جو موت کے دلائل پیش کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں دلائل مزید کیا، ایک آیت بھی نہ ہوتی، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آیت بھی نہ ہوتی تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کو مسلمان کا غیر مسلم بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے، یعنی اس انسان نے ختم ہونا ہے۔ تو 70 کے قریب آیات اتنی کثرت سے کیوں بتائی گئی؟ کہ تاکہ موت کی تیاری کرو۔ خالی موت آنا اصل نہیں، جانا یہاں سے اصل نہیں، نہ یہاں رہنا اصل ہے، نہ وہاں جانا اصل ہے، اصل ہے کہ تیاری کے ساتھ چلا جائے، تو کوئی تیاری کر دے۔ وہ بلور رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ اکبر، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے تھے باہر بازار کی طرف، بڑے مجذوب آدمی اور عجیب شخصیت تھی۔ پوچھا کسی نے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں، لوگوں کی صلح کروانے کے لیے، مخلوق کی صلح کروانے کے لیے خالق کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، ہاں جی کی بنے باجی؟ تو بڑے دکھی انداز میں کہنے لگے وہ خالق تیار ہے صلح کے لیے، مخلوق نہیں مان رہی۔ پھر 2-4 دن گزرے، پھر دیکھا کہ جا رہے ہیں، پوچھا اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قبرستان جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا جو بندے اللہ کو ناراض کر کے گئے، اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہو کہ ان کو معاف فرما دے۔ آپ نے کیا بنا؟ کہ اب بندے تیار ہیں، اب اللہ تیار نہیں ہے۔ اب بندے تیار ہیں صلح کرنے کے لیے، اب اللہ تیار نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی 70 کے قریب آیات جو موت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر عمر نہیں مان رہے موت کہ حضور کو نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات سنو، دھیان سے سنو، پھر پورا خطبہ دیا۔ تو 70 کے قریب تو آیات ہیں۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، قل ان الموت الذی تفرون منہ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ تو بار بار موت کے الفاظ آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جدد السفینہ فإن البحر عمیق، اپنا بحری بیڑا مضبوط کر لو، سمندر بڑا گہرا آنے والا ہے، آخرت کا سمندر۔ جدد السفینہ فإن البحر عمیق وخذ الزاد کاملا فإن السفر بعید، زیادہ راہ زیادہ مقدار میں دے کے جانا کہ سفر بہت زیادہ دور کا ہے،
اور وخفف الحمل فإن العقبۃ کعود، بوجھ کم لے کے جانا آگے گاٹیاں بڑی دشوار ہیں۔ وأخلص العمل فإن الناقد بصیر، عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا وہ دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ 99% کام اللہ کے لیے کیا، 1% ریا شہرت آ گئی تو تباہی مچ گئی۔ دوسری حدیث میں جبریل علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام کے پاس راغب کیا، عش ما شئت، اے آقا آپ جتنی زندگی گزارنا چاہیں، پوری کائنات میں آپ اکیلے واحد ہیں جس کو یہ اختیار ملا ہے۔ کہا آخر میں کیا ہوگا؟ کہا فإنک میت، یا رسول اللہ آخر میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا۔ اسرائیل جو روح قبض کرنے پہ اس نے بھی چلے جانا۔ پھر کہا واحبب ما شئت من شئت فإنک مفارقہ، یا رسول اللہ جس سے مرضی جتنی مرضی محبت کر لیں، ان قریب آپ نے اس نے آپ سے جدا ہو کے رہنا ہے۔ اور وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، یا رسول اللہ جو عمل کیا جائے گا اسی کا کل قیامت میں بدلہ ملے گا۔ یہ آپ اپنی امت کو پیغام دے دیجیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ورنہ 5 میں سے کوئی ایک بھی آ گئی تو دوسری چیز کو چاہو گے بھی تو نہ کر سکو۔ پوچھا گیا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جو جوانی رب نے دی ہے بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ جو انسان کی زندگی بڑھاپے کی طرف آتی ہے وہ ہمت، وہ جوش، وہ طاقت، وہ جذبہ ختم ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وفراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے رب نے جو فراغت دے رکھی ہے، ابھی وقت نکلتا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ کیونکہ انسان جوانی میں اور فراغت میں جو عمل کرے گا کسی مصروفیت کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہ کر پائے، جینون ایسی وجہ بن جائے، تو اللہ ان عملوں کا ثواب ویسے ہی ساتھ عطا کرتے رہیں گے اس کو۔ اور فرمایا کہ وغناءک قبل فقرک، فقیر ہونے سے پہلے رب نے بھی کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے ہم بہتر ہیں کہ نہیں بہتر؟ جو بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں، ریڑیاں لگا رہے ہیں، پھر ریڑیوں میں بھی کئی قسمیں ہیں، دکانداروں میں کئی قسمیں ہیں، کئی اور سے اللہ نے بہتر بنا رکھا ہے۔ وحیاتک، آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو، موت جب آ جائے گی تو پھر زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ ایسے ہی ان 5 چیزوں کا ہی حال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک چلی گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے عجیب انداز میں امت کو سمجھایا، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما طرفت عینای الا ظننت ان شفری لا یلتقیان حتی یقبض اللہ روحی، کہ میں اپنے آنکھوں کو جو جبکا جاتا نا، یہ بند کرنا کھولنا، مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے کہ آنکھیں بند کی ہیں تو کھول سکوں، کھولنی ہے تو بند کر سکوں۔ اور ہاتھ میں لقمہ لیا، ولا لقمت لقمۃ الا ظننت انی لا اصیغها حتی اغص بها من الموت، پتہ نہیں لقمہ لیا اندر جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، اس سے پہلے موت آ جائے، اس سے پہلے بلاوا آ جائے۔ اس لیے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں فرمائیں۔ اس سے پہلے ایک بڑی عجیب بات عرض کرتا چلا جاؤں 6 نصیحتوں سے پہلے، وہ بھی مختصر سی ہیں۔ جب بھی روح قبض کرتے ہیں نا اسرائیل علیہ السلام، تو لوگ شور ڈالتے ہیں، تو وہ چوکھٹ پکڑ کے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا، چوکھٹ پکڑ کے لوگوں کو کہتے ہیں ما اکلت رزقا، بھائی میں نے آپ کے مردے کی نہ تو روزی رزق کھایا ہے، ولا افنیت لہ عمرا، اور نہ ہی میں نے اس کی کو عمر کو کم کیا، ولن تقصت لہ اجلا، نہ میں نے اس کی
موت وقت کو بڑھایا نہ کم کیے، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں ایک کام سن لو، وَإِنَّ لِي فِيكُمْ عَوْدَةً بَعْدَ عَوْدَةٍ، میں روزانہ ہر گھر میں ہر جگہ 3 مرتبہ آتا ہوں اور آتا رہوں گا، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدًا، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ میں نے تو آتے رہنا، روزانہ 3 دفعہ چکر لگاتا ہوں اور چکر لگاتا رہوں گا، جب جب جس کی باری مکمل اٹھاؤں گا لے کے چلا جاؤں۔ حضرت لقمان کا جب آخری وقت آیا، اس کو اگلی دفعہ یاد کرا دیجیے گا، اگلی دفعہ وقت پورا ہو گیا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ 6 باتیں بڑی اہم ہیں جو انہوں نے، آپ اندازہ کرنا کہ ان کی باتوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، ان کا کیا مقام اور لیول ہوگا، درجہ ہوگا۔ تو وہ آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کر کے 6 باتیں فرما رہے ہیں، آخری موت کے سانس چل رہے ہیں، تو کتنی گہری باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت موت کو سامنے رکھ کے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم۔